السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ری نیوز کا ریئل اسٹیٹ نیوز بلیٹن۔ وفاقی آئینی عدالت نے کہا ہے کہ صنعتی مقاصد کے لیے حاصل زمین کو ہاؤسنگ اسکیم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مخصوص عوامی مقصد کے لیے حاصل کی گئی اراضی کا استعمال صوبائی حکومت کی پیشگی منظوری اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ نے میسرز عادل انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کی اپیل مسترد کر دی۔ کمپنی نے پشاور ہائی کورٹ کے 11 ستمبر 2024 کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ دیامار بھاشا ڈیم کے متاثرہ علاقوں میں روزگار اسکیموں کے لیے 97 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد کے معاہدے پر دستخط۔ واپڑا اور ضلعی انتظامیہ دیامر کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے۔ منصوبے کے تحت مقامی آبادی کے لیے روزگار، بنیادی سہولتوں اور سماجی بہبود کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کا گلگت بلتستان کی 499 سرکاری عمارتوں پر روف ٹاپ سولر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ۔ روف ٹاپ سولر سسٹم سے 18 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ یہ منصوبہ وفاقی حکومت کا گلگت بلتستان میں بجلی کی فراہمی بہتر بنانے اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے 100 میگا واٹ کے جامع شمسی توانائی منصوبے کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ جنگلات کی اراضی نجی حیثیت میں کسی شخص کو الاٹ نہیں کی جا سکتی، سپریم کورٹ۔ گجرات میں محکمہ جنگلات کی 666 کنال اراضی کی مبینہ نیلامی پر قانونی سوالات اٹھ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو اگلی پیشی پر مکمل سرکاری ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ مارگلا ہلز کے قریب 11 ارب 40 کروڑ روپے لاگت کے عالمی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم منصوبے پر پیش رفت تیز۔ سی ڈی اے نے تکنیکی جانچ مکمل کر لی۔ شارٹ لسٹڈ کانٹریکٹرز کی مالی بولیاں آئندہ ہفتے کھولے جانے کا امکان۔ پاکستان ریلوے کی 12,400 ایکڑ سے زائد اراضی پر تجاوزات کے باوجود لاہور ڈویژن نے مؤثر لینڈ مینجمنٹ، انسداد قبضہ کارروائیوں اور تجارتی استعمال سے 3 ارب روپے کی ریکارڈ آمدن حاصل کر لی۔ ڈویژن سپرنٹینڈنٹ لاہور انعام اللہ کہتے ہیں کہ بادامی باغ لاہور سمیت ڈویژن کے مختلف علاقوں میں تقریباً 7 ارب روپے مالیت کی ریلوے اراضی واگزار کرائی گئی۔ پنجاب حکومت کا لاہور کے 135 مخدوش سرکاری اسکولوں کی فوری مرمت اور تعمیر نو کا آغاز۔ نئے سروے میں خطرناک عمارتوں کی نشاندہی۔ مونسون سے قبل طلبہ اور عملے کے تحفظ کے لیے تعمیراتی کام تیز کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ پر۔ آج 10 جولائی ہے اور آج ہی کے روز سن 1690 میں نیو یارک کی ریئل اسٹیٹ اور شہری حکمرانی کی بنیادوں میں ایک اہم موڑ آیا۔ 10 جولائی 1690 کو انقلاب عظیم کے بعد صوبہ نیو یارک میں اختیار بادشاہ ولیم سویم اور ملکہ میری دوئم کے نام پر قائم ہونے والی حکومت کے تحت زیادہ مضبوط انداز میں منتقل ہوا۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی پیش رفت تھی، تاہم اس کے دور از اثرات زمین کی ملکیت، جائیداد کے انتظام، شہری منصوبہ بندی اور اس علاقے کی ریئل اسٹیٹ ترقی پر مرتب ہو گئے، جو بعد میں نیو یارک سٹی کی شکل میں دنیا کے اہم ترین شہری مرکز میں شامل ہوا۔ 17ویں صدی کے آخری حصے میں نو آبادیاتی اختیار سے متعلق غیر یقینی صورتحال نے زمین کی الاٹمنٹ، ملکیتی حقوق، ٹیکسوں اور شہری انتظام کے معاملات میں پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں۔ نئی انتظامیہ کے کنٹرول مستحکم کرنے کے بعد زمین اور جائیداد سے متعلق قانونی اداروں پر اعتماد بحال ہونا شروع ہوا۔ اس سے وہ انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہوا جس کے تحت رجسٹریوں، زمین کے پٹوں،
بلدیاتی ضوابط اور جائیداد کے لین دین کو قانونی شناخت اور تحفظ فراہم کیا جا سکتا تھا۔ حکومتی استحکام نے سرمایہ کاری، تجارت اور آباد کاری کی راہ ہموار کی، جس کے نتیجے میں نیو یارک ایک نو آبادیاتی بندرگاہ سے ترقی کرتے ہوئے دنیا کی سب سے قیمتی ریئل اسٹیٹ مارکیٹوں میں شامل ہونے لگا۔ آنے والی دہائیوں میں زمین کی ملکیت کے ریکارڈ، جائیداد کے تنازعات کے حل اور ریئل اسٹیٹ انتظام کے نسبتاً واضح نظام نے شہر کی طویل المدتی شہری توسیع کی مضبوط بنیاد فراہم کی۔ تعمیر شدہ ماحول اور شہری تاریخ کے ماہرین کے نزدیک یہ دور اس لیے اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے کہ مستحکم حکمرانی اور قانونی طور پر تسلیم شدہ ملکیتی حقوق منظم شہری ترقی کے لیے بنیادی شرط ہوتے ہیں۔ 1690 کی دہائی کے اوائل میں ابھرنے والے اداروں نے جدید نیو یارک کے ریئل اسٹیٹ نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اور زمین کے انتظامی طریقہ کار پر ایسے اثرات چھوڑے جو کئی صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ریاض حسین کو اجازت دیجیے۔